بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ درس قرآن کی یہ 15ویں نشست ہے۔ اس میں انشاءاللہ تعالی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 135 سے درس شروع کیا جائے گا۔ اس سے پہلے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے حوالے سے گفتگو ہوئی اور رب کائنات نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی فضیلت کو بیان فرمایا اور بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے کیسے فرما بردار بندے تھے کہ جو امتحان جو آزمائش ان پر آئی، ہر آزمائش اور امتحان میں وہ پورا اترے، اور جب ان کو کہا گیا کہ اسلم یعنی اپنی گردن کو جھکا دو، تو انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں نے اپنی گردن جھکا دی سارے جہانوں کے پروردگار کے سامنے۔ تو یہ ابراہیمی طریقہ ہے اور یہ اسوہ ابراہیمی ہے جس کی دعوت یہود و نصارہ کو بھی دی گئی ہے، اور ہمیں بھی یہ دعوت ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو اختیار کریں جو ہمارے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مقدسہ کی شکل میں موجود ہے کہ دین اسلام اپنے عقائد میں اور اعمال میں جو اصول ہیں، اصولوں میں ملت ابراہیمی سے متفق اور متحد ہے۔ ہاں ظاہر ہے کہ شریعت الگ الگ ہے، شریعت ابراہیمی الگ تھی، شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم الگ ہے، لیکن جو اصول ہیں عقائد کے اور اعمال ابراہیمی کے، وہی اصول عقائد میں اور اعمال میں دین اسلام کے اندر بھی موجود ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے کہ یہودی جو ہیں وہ کیا کہتے تھے اور نصارہ عیسائی جو ہیں وہ کیا کہتے تھے۔ چنانچہ اللہ نے ارشاد فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ اور یہودی کہتے ہیں یہودی بن جاؤ، عیسائی کہتے ہیں عیسائی بن جاؤ، تب ہدایت پالو گے۔ آپ فرمائیے میرا دین تو دین ابراہیم ہے جو باطل سے منہ موڑے حق پسند تھا، اور وہ نہیں تھا شرک کرنے والوں سے۔ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہودی اور نصرانی جو ہیں وہ تو یہودیت اور نصرانیت کی طرف دعوت دیتے ہیں، جبکہ اسلام جو ہے وہ یہودیت و نصرانیت کی طرف نہیں بلاتا۔ اسلام تو دین ابراہیمی کی دعوت دیتا ہے، یعنی اسلام کی دعوت وہ دعوت ہے کہ جسے ہر ایک کو قبول کر لینا چاہیے، کیونکہ یہودی بھی ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں اور نصارہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو تسلیم کرتے ہیں۔ تو جب بات یہی ہے کہ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کو اپنا بزرگ مانتے ہیں، تو اسلام بھی ان کو اپنا بزرگ تسلیم کرتا ہے۔ تو ایسے وقت میں کہ جب اختلاف پیدا ہو جائے تو جو مسلمہ بزرگ ہوتے ہیں، جو ایسے بزرگ ہوتے ہیں کہ جن کو سب تسلیم کرتے ہیں، تو ان کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ تو یہاں دعوت یہی دی گئی ہے کہ تم جب یہ کہتے ہو کہ ہم ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو ہم بھی انہی کی طرف دعوت دے رہے ہیں، انہی کی طرف بلا رہے ہیں، تو پھر آؤ اس ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جاتے ہیں، متحد ہو کر اللہ کی دین کو مضبوطی سے تھام لیتے ہیں۔ لیکن یہ کہہ دینا کہ وہ مسلمانوں سے کہتے کہ جی آپ جو ہے یہودی بن جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، نصرانی بن جاؤ گے تو ہدایت پا جاؤ گے، تو یہ
کوئی ہدایت کی راہ نہیں ہے. ہدایت کی راہ تو ملت ابراہیم حنیفہ ہے، وہ دین ابراہیمی ہے جو کہ حنیفہ تھے، جنہوں نے ہر باطل سے اپنے منہ کو موڑ لیا تھا، اور وہ مشرک نہیں تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھے، وہ توحید پسند تھے، وہ توحید پرست تھے. یہ ابراہیم علیہ السلام کی جو ہے وہ دعوت تھی. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. کہہ دو ہم ایمان لائے ہیں اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، اور جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف، اور جو عطا کیا گیا موسیٰ اور عیسیٰ علیہم السلام کو، اور جو عنایت کیا گیا دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے. ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں، اور ہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں. اب بتایا ہے کہ مسلمانوں تم کہو، ان کو بتا دو، اسلام کا طریقہ بتاؤ، اور اسلام کا جو یعنی مقصد ہے، اسلام کے اندر جو وسعت نظری ہے اس کے بارے میں ان کو آگاہ کرو. وہ وسعت نظری کیا ہے؟ فرمایا کہ کہہ دو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو نازل کیا گیا ہماری طرف، جو اتارا گیا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب اور ان کی اولاد کی طرف. یعنی ہم صرف اس پر ایمان نہیں رکھتے جو ہم پر نازل کیا گیا، بلکہ پہلی تمام کتابوں پر ہم ایمان رکھتے ہیں. یہ اسلام کا ایک بنیادی عقیدہ ہے کہ جہاں قرآن مجید کو اللہ کی کتاب تسلیم کرنا ضروری ہے، وہاں ہم یہ بھی مانتے ہیں کہ پہلے جتنے بھی صحائف اترے، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کیں، جن کے بارے میں ہمیں معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے، ان سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں. اس لیے ایک حدیث شریف ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ یہ اہل کتاب اگر اپنی کتابوں میں سے کچھ پڑھ کر سنائیں تو تم نہ اس کی تکذیب کرو نہ اس کی تصدیق کرو. یعنی آپ جھٹلا بھی نہیں سکتے، آپ اس کی تصدیق بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ جو کچھ پڑھ کے سنا رہے ہوں وہ واقعتاً اللہ کی طرف سے ہو. اگر وہ اللہ کی طرف سے ہو تو جھٹلایا تو اس کا مطلب انکار ہو گیا. کسی ایک حکم کا انکار کر دینا، کسی ایک کتاب کا انکار کر دینا، یہ تو اس کا مطلب ساری کتابوں کا انکار ہے. اور اسی طرح اگر وہ کوئی بات کہتے ہیں اور وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، ہم اس کو مان لیں تو یہ بھی غلط ہے. تو فرمایا کہ نہ تکذیب کرو نہ تصدیق کرو، بس یہ کہو کہ اللہ نے جو نازل کیا ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں. ان سے اور اس حوالے سے بحث مباحثہ کرنے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے. تو اسلام یہ بتاتا ہے کہ ہم تعصب پر جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے. ہمارے پاس وسعت نظری ہے کہ ہم پہلے تمام نبیوں کو بھی مانتے ہیں، پہلی تمام کتابوں کو بھی تسلیم کرتے ہیں. آؤ تم بھی آؤ اور تم بھی دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ ہو جاؤ تاکہ تم بھی ایمان والے بن جاؤ. تمہارے اندر بھی وسعت نظری پیدا ہو جائے کہ تم بھی تمام نبیوں کو مانو اور تمام کتابوں کو تسلیم کر لو. اس لیے کہ لا نفرق بین احد منہم، ہم فرق نہیں کرتے ان میں کسی پر ایمان لانے میں. یعنی انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر ایمان لانے میں ہم کوئی فرق نہیں کرتے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی ایک نبی کو مانیں اور کسی کا انکار کر دیں، نہیں، ہم تمام نبیوں کو مانتے ہیں اور تمام نبیوں پر ایمان رکھنا ہمارے ایمان کا لازمی جزو ہے. اور اگر کوئی کسی ایک نبی کی شان میں ذرا سی گستاخی اور توہین کر دے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. ہم نہ صرف یہ کہ نبیوں پر ایمان لانے میں ان میں کوئی تفریق نہیں کرتے، بلکہ اسی طرح نبیوں کو نبی ماننے میں بھی کوئی تفریق نہیں کرتے. یعنی مطلب یہ ہے
کہ ایسا نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کو کہتے ہوں کہ یہ اصلی نبی ہیں اور یہ عارضی نبی ہیں، نہیں، جتنے بھی نبی آئے وہ اصلی نبی تھے، عارضی کوئی نبی نہیں تھا۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک حاکم جو ہے اس وقت وہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہو اور جب وہ چھٹی پر چلا گیا تو اس کا نائب پیچھے بیٹھ گیا، عارضی طور پر وہ حاکم بن گیا، نہیں، نبی کوئی ایسا نہیں ہے کہ جو عارضی طور پر نبی بنا ہو، بلکہ جتنے بھی نبی ہیں وہ سب اصلی نبی ہیں، کوئی عارضی نبی نہیں ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ مراتب اور درجات اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو الگ عطا فرمائے، اور خود اللہ نے اعلان کیا ہے کہ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، یہ رسولوں کی جماعت ہے، بعض کو ہم نے بعض پر فضیلت دی ہے۔ تو مراتب اور درجات میں فرق ضرور ہے، لیکن ایمان لانے میں، نبی تسلیم کرنے میں ہم کسی نبی میں کوئی تفریق نہیں کرتے۔ اور وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم تو اللہ کے فرمانبردار ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ یہیں سے اسلام ہے اور یہیں سے مسلمان ہے۔ مسلمون، مسلمان کون ہوتا ہے؟ جو اللہ کا فرمانبردار ہوتا ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والا ہوتا ہے، اسی کو مسلمان کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ ہم سب فرمانبردار ہیں، اللہ کے ہر حکم کی فرمانبرداری کرنے والے ہیں۔ اب آگے اللہ نے بتایا کہ یہ جو دعوت دی گئی ہے ان لوگوں کو، ان اہل کتاب کو، ان یہود و نصارہ کو، اگر اس دعوت کو یہ قبول کر لیں اور اس طرح قبول کریں، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، تو اگر یہ بھی ایمان لائیں جس طرح تم ایمان لائے ہو، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ یعنی اگر یہ ایسا ایمان لائیں جیسا ایمان صحابہ کرام لے کر آئے، جس طرح انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ اسلام کے لیے، دین کے لیے قربان کر دیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم پر اپنے خون کا ایک ایک قطرہ نچھاور کر دیا، اگر اسی طرح یہ بھی ایمان لے آئیں تب تو یہ ہدایت پا جائیں گے۔ لیکن اگر یہ اس طرح ایمان نہ لائیں تو پھر ہدایت نام کی چیز ان کو کوئی حاصل نہیں ہو سکتی۔ وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ فرماتا ہے اور اگر وہ منہ پھیریں تو معلوم ہو گیا کہ وہی مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، اگر فرمایا کہ یہ منہ پھیریں، اس دعوت کو قبول نہ کریں، اس طرح ایمان نہ لائیں جس طرح کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ایمان لائے ہیں، تو فرمایا کہ پھر تو یہ ضد اور مخالفت پر کمر بستہ ہیں، تو پھر آپ کوئی غم نہ کریں، کوئی ڈر کی بات نہیں ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب علیہ السلام کو فرما دیا کہ ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ چنانچہ ایسا ہوا کہ یہودیوں کو ذلیل و رسوا ہو کر وہاں سے نکلنا پڑا، کچھ کو وہاں سے جلا وطن کر دیا گیا، کچھ کو قتل کر دیا گیا، اور اللہ کا یہ فرمان پورا ہو کر رہا۔ یہی وہ آیت مقدسہ ہے کہ جب سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلام مجید کی تلاوت فرما رہے تھے تو آپ کو شہید کیا گیا، تو آپ کا خون اسی آیت کے اس حصے پر فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، ان کے مقابلے میں آپ کے لیے اللہ کافی ہے، یہ ان آیت مبارکہ کے اس حصے پر آپ کا خون گرا، جو قرآن آج بھی موجود ہے، اور اس کے اس حصے پر یہ جو ہے آپ کا خون جو ہے پڑا ہوا ہے۔ اور یہ خبر حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دی تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، مستدرک کے حاکم میں یہ حدیث ہے کہ ایک دن حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عثمان، تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید کیے جاؤ گے۔ کیا فرمایا؟ کہ تم سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے شہید کیے جاؤ گے، سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہوگے، تمہیں شہید کیا جائے گا،
اور تمہارا خون فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ ان کلمات پر پڑے گا۔ نبی جو ہوتا ہے وہ معدوم چیزوں پر بھی نظر رکھتا ہے، جو چیزیں ابھی موجود نہیں ہوتی اللہ کی عطا سے اس کی نظر اس پر بھی ہوتی ہے۔ جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ جب آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا کیا تو کچھ نام سکھا دیے، تو جب فرشتوں پر پیش کیا گیا تو وہ نہیں بتا سکے، پھر کیا ہوا؟ فرمایا کہ اب ان ناموں کو، ان تمام چیزوں کو پیش کیا جائے۔ یعنی وہ چیزیں اس وقت موجود تو نہیں تھیں لیکن اللہ کے حکم سے ان کی شکلوں کو پیش کیا گیا، وہ معدوم تھی۔ تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان چیزوں کو بھی دیکھ لیا جو اس وقت تک پیدا نہیں ہوئی تھیں کہ اللہ کی عطا سے ان چیزوں کے نام پہچان لیے، جان لیے۔ اسی طرح حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر نماز کے دوران جو ہے اپنا دست مبارک آگے بڑھایا اور پھر کھینچ لیا۔ جب بعد میں صحابہ کرام نے اس کے حوالے سے پوچھا کہ ایسی کیفیت پہلے نہیں دیکھی، فرمایا کہ جنت کا جو ہے ایک ٹہنی، اس کا پھل میرے سامنے پیش کیا گیا تو میں نے آگے ہاتھ بڑھایا، پھر یہ سمجھ کر کہ کہیں ایسا نہ ہو، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ یہ جنت کا پھل ہمیں یہاں پر مل جائے اور آخرت میں یہ نہ ملے، تو اس لیے میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ وہ چیز جو ابھی موجود نہیں ہے، جنت، یہ تو آخرت کی باتیں ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے مصلی پر اس کا مشاہدہ فرمایا، نماز کے مصلی پر اس کا مشاہدہ کیا۔ تو اللہ جب مشاہدہ کرانا چاہے تو پھر کوئی پردہ، کوئی دوری جو ہے وہ حائل نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو کافی ہو جائے گا آپ کو ان کے مقابلے میں اللہ، وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ کے رنگ سے۔ اب بتایا کہ ان کے اپنے اپنے طریقے ہیں، یہودیوں کا، نصرانیوں کا۔ ان کے یہاں یہ ہوتا کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو بچے کو جو ہے وہ ایک رنگ میں جو ہے نہلا دیتے ہیں، اور پھر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہودی یا نصرانی ہو گیا۔ عیسائیوں میں بھی یہ ہے کہ وہ زرد رنگ سے اپنے بچے کو جو ہے غسل دے دیتے ہیں، اور اب سمجھتے ہیں کہ جی اب یہ واقعی عیسائی بن گیا ہے۔ یا کوئی عیسائیت میں داخل ہوتا ہے تو اس کو غسل کرواتے ہیں، اور ایک خاص زرد رنگ سے غسل دیا جاتا ہے جس کو وہ بپتسمہ کہتے ہیں، یعنی بپتسمہ دیا جاتا ہے۔ بپتسمہ کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب یہ خالص عیسائیت میں داخل ہو چکا ہے۔ فرمایا کہ یہ سارے رنگ تمہارے اپنے بنائے ہوئے رنگ ہیں، ان کے رنگ بھی عارضی اور ان کا سب کچھ اپنا بنایا ہوا ہے۔ اگر رنگ ہی چڑھانا ہے تو پھر اللہ کا رنگ چڑھاؤ، اور اعلان کر دو، بتا دو ان لوگوں کو کہ ہمیں ان کچے رنگوں کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو رنگ تم چڑھاتے ہو جو دھوپ لگنے سے بھی پھیکے پڑ جاتے ہیں اور کچھ مدت گزرنے کے بعد بھی نکل جاتے ہیں، بلکہ ہم پر تو کیا ہے؟ صبغۃ اللہ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہوا ہے۔ اللہ کا رنگ، یہ اللہ کا رنگ کیا ہے؟ یہ دین اسلام ہے، یہ رنگ محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس پر حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظر رحمت فرما دیں، اسی کو یہ حاصل ہوا کرتا ہے۔ بھائی ایک مٹکا رنگ کا بھرا پڑا ہو، جس کے اندر رنگ ہو، اور وہ مٹکا پورا رنگ سے بھرا پڑا ہے، اس کا سارا پانی ایسا ہے کہ اس کے اندر اگر کسی کپڑے کو ڈال دیا جائے تو وہ رنگدار ہو جائے گا۔ اسی مٹکے کے ساتھ ہی ایک صاف ستھری سفید چادر رکھی ہوئی ہو، آپ مجھے بتائیے وہ چادر اس مٹکے کے پاس ایک دن، ایک مہینہ، ایک سال، ایک صدی پڑی رہے، اس مٹکے کا رنگ اس پر چڑھ سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں چڑھے گا۔ رنگ کب چڑھے گا؟ کہ جب کوئی اس چادر کو اٹھا کر اس مٹکے کے اندر، اس رنگ کے اندر ڈبو دے گا، تب اس پر وہ رنگ چڑھے گا۔ اسی طرح جو لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے
اور نظر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑ گئی، جن کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگنا چاہا وہ ایسے رنگے کہ کوئی عمر فاروق بن گیا، کوئی صدیق اکبر بن گیا، کوئی ذو النورین بنا، کوئی حیدر کرار بن گیا۔ تو یہ سب وہ لوگ ہیں کہ جن پر مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مہربانی فرمائی، یعنی جب تک رنگریز مہربانی نہ کرے، یعنی اس چادر کو اٹھا کر اس مٹکے کے اندر نہ ڈالے تو رنگ نہیں چڑھ سکتا۔ تو اللہ کے رنگ سے رنگنے والے یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو ان کے دامن سے وابستہ ہوتا ہے وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو ایک مسلمان جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوتا ہے، لیکن وہ کیسا مسلمان ہے کہ جو دعویٰ تو یہ کرتا ہو کہ میں اللہ کے رنگ میں رنگا ہوا ہوں، اس کی شکل غیروں کی ہو، اس کی صورت، اس کا رہنا سہنا، اس کا لباس یورپ جیسا ہو، انڈیا والوں کی ہم نقالی کریں، یورپ والوں کی تقلید کریں، ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا تو سب کچھ ان کا طرز زندگی ہو، اور نام یہ ہو کہ جی صبغت اللہ، ہم تو اللہ کے رنگ میں رنگے ہوئے۔ اللہ کے رنگ میں رنگنا یہ نہیں ہے۔ اللہ کے رنگ میں جو رنگ جاتا ہے تو اس پر مشکلات آ جائیں، مصائب آ جائیں، وہ تکالیف میں گھر جائے، اللہ کا رنگ کسی صورت میں پھر نہیں اترتا۔ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام قبول کر لیا، غلام تھے۔ اسلام قبول کرنے کی پاداش میں آپ کو اتنی تکالیف دی گئیں کہ جن کا میں آپ تصور نہیں کر سکتے، لیکن اسلام نہیں چھوڑا۔ حتیٰ یہ کہ آپ کی ٹانگوں کو اونٹوں کے ساتھ باندھ دیا گیا، ایک اونٹ کا رخ مشرق کی طرف کر دیا، دوسرے اونٹ کا رخ مغرب کی طرف کر دیا، اور پھر کہا کہ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ اپنے اس دین سے تم باز آ جاؤ، واپس پلٹ جاؤ، یعنی دین اسلام کو چھوڑ دو۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ فرمانے لگے کہ تم چاہے کچھ بھی کر لو، اب یہ نہیں ہو سکتا کہ میں دین کو چھوڑ دوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ خیال کر لو کہ دیکھو یہ تمہاری کیا کنڈیشن ہے۔ کہا کہ مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک اونٹ کو مشرق کی طرف بھگایا، دوسرے کو مغرب کی طرف بھگایا، تو آپ کو چیر دیا گیا، لیکن اسلام کا رنگ نہیں اترا۔ اور صحابہ میں ایسے بھی تھے کہ جن کو دہکتے انگاروں پر بٹھا دیا گیا، ان کی چربی سے انگارے بجھ گئے، لیکن یہ رنگ نہیں اترا جسے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے چڑھایا تھا۔ جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اس کو صحابیت کا مقام اور درجہ مل گیا، اور جس کو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے رنگ چڑھا دیا اس کے بارے میں اگر کوئی یہ شک کرتا ہو کہ وہ اس پر رنگ نہیں چڑھا، یہ بھی خود اس کے ایمان کا ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ بھائی جو پھل ہوتا ہے، پھل سے ہم اندازہ کرتے ہیں کہ یہ درخت کیسا ہے، تو اس اسلام کا درخت تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور یہ صحابہ کرام تو اس درخت کے پھل ہیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ اس پر صحیح رنگ نہیں چڑھا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اعتراض تو اس درخت پر ہے، اس پھل کو جس کے ذریعے سے اللہ نے اگایا ہے اس پر اعتراض ہے۔ تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی صحابہ تھے وہ ہدایت کے ستارے تھے۔ اس لیے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ہدایت کے ستارے ہیں، فَبِأَيِّمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، ان میں سے جس کی بھی اقتداء کرو گے، جس کی بھی پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ لیکن اگر ان کے ایمان پر تم شک کرنے لگو تو تمہارا اپنا ایمان شک میں پڑ جائے گا، بلکہ تم خود ایمان سے خارج ہو جاؤ گے۔ تو کیا فرمایا کہ صبغت اللہ، ہم پر اللہ کا رنگ چڑھا ہے، اور کس کا رنگ خوبصورت ہے؟ اللہ کے رنگ سے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ،
ہم تو اسی کے عبادت گزار ہیں یعنی جس پر اللہ کا رنگ چڑھ جائے وہ پھر اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہیں کیا کرتا، وہ اپنے رب کی عبادت کرتا ہے کیونکہ وہ اللہ کے رنگ میں رنگ جاتا ہے۔ تو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے تو اس کے لیے پھر محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نمونہ بنانا پڑے گا۔ یہ نہیں ہے کہ ہم اللہ کے رنگ میں رنگنے کے دعوے دار بھی ہوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و کردار سے بھی منہ موڑ لیں۔ اللہ نے ایک سیمپل، ایک نمونہ ہمارے سامنے رکھا ہے، اس لیے کہ انسان جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ اس بات کا محتاج ہوتا ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرے سامنے کوئی نمونہ ہو جس نمونے کو دیکھ کر میں اس کی تقلید کروں۔ تو رب کائنات نے اس لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کو ہمارے لیے اسوہ قرار دیا، کہ نمونہ قرار دی ہے کہ یہ تمہارے ایک نمونہ ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ تعالیٰ آخرت میں کامیابی دے اور دنیا میں بھی کامیابی ملے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس نمونے کی تقلید کر لو، اس کی سیرت کو اختیار کر لو، اس کے کردار کو اپنا لو، تو اللہ تمہارا ہو جائے گا، اللہ والے تمہارے بن جائیں گے جب تم اس رنگ میں رنگ جاؤ گے جو ایسا رنگ ہے جو کچا رنگ نہیں، جو جب چڑھ جاتا ہے تو کبھی ختم نہیں ہوا کرتا۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ آپ فرمائیے کیا تم جھگڑتے ہو ہمارے ساتھ اللہ کے بارے میں، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی مالک ہے؟ اللہ کے بارے میں جھگڑنا جائز نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ تو سب کا مالک ہے، اس پر کسی کی اجارہ داری نہیں ہے، جو بھی ہے ہر ایک اللہ کو تو ہر ایک مانتا ہے، ہر ایک کہتا ہے کہ اللہ ہمارا ہے۔ تو اللہ کے بارے میں جھگڑنا منع فرمایا کہ اللہ پر کسی کی اجارہ داری نہیں۔ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے۔ اے اہل کتاب، جس طرح تم کہتے کہ وہ ہمارا رب ہے تو وہ ہمارا رب بھی ہے، لیکن یہ یاد رکھو وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمیں ہمارے اعمال اور تمہیں تمہارے اعمال فائدہ پہنچائیں گے۔ اللہ کے ہاں کوئی نسب، کوئی نسل، کوئی وطن، کوئی قومیت نہیں دیکھی جاتی، وہاں تو لوگوں کے اعمال کو دیکھا جاتا ہے۔ تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کو دیکھا جائے گا، ہمارے اعمال اچھے ہوں گے تو ان کو دیکھا جائے گا۔ تمہیں تمہارے اعمال، ہمیں ہمارے اعمال، تمہیں تمہارے اعمال فائدہ دیں گے اور ہمیں ہمارے اعمال فائدہ دیں گے۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم تو اسی کے اخلاص سے عبادت کرتے ہیں، ہم اس کی اخلاص کے ساتھ عبادت کرتے ہیں۔ یہ مخلصون، اخلاص کیا ہے؟ اخلاص کہتے ہیں افلاس کو، افلاس سمجھتے نا، مفلس۔ اخلاص اس کو کہتے ہیں کہ انسان اعمال حسنہ کرے لیکن وہ اپنے آپ کو اعمال سے مفلس تصور کرے۔ بات نہیں سمجھ میں آئی؟ انسان اچھے اعمال کرے، نیک اعمال کرے، زیادہ سے زیادہ اس کے پاس اعمال حسنہ ہوں، لیکن اس کے باوجود وہ اپنے اعمال کو کم تر سمجھتا ہو، وہ حقیر تصور کرتا ہو، وہ یہ سمجھتا ہو کہ عمل کی دنیا میں میں مفلس ہوں، میرے پاس کوئی عمل نہیں ہے۔ یہ ہے اصل میں اخلاص۔ ہم ذرا سی نیکی کر بیٹھیں تو پھولے نہیں سماتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں ہم جیسا کوئی نہیں۔ نماز کا ایک سجدہ کیا دے دیا ہے ہم نے، سب دنیا پر ہم نے کوئی احسان کر دیا ہے۔ بھائی یہ احسان تو ہم نے اپنے آپ پر کیا، کسی پر کوئی احسان نہیں کیا، بلکہ اب تو ڈرنے کا مقام ہے کہ یہ سجدہ جو کیا یہ بھی قابل قبول ہے یا نہیں ہے۔ تو اس کی راہ میں خرچ کرو، ڈرو، اس کی راہ میں سجدہ ریزی کرو اور ڈرو، اس کے ہر حکم کی تعمیل کرو اور ڈرتے رہو کہ کہیں وہ قبول بھی کرتا ہے یا نہیں کرتا۔ تو یہ ہے اخلاص، جس میں کوئی ریاکاری نہ ہو، نمود و نمائش نہ ہو۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اخلاص یہ ہے کہ جو اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہے جسے نہ فرشتے لکھ سکتے ہیں نہ جسے شیطان فاسد کر سکتا ہے۔ شیطان فاسد نہیں کر سکتا، فرشتے لکھ نہیں سکتے، یہ ہے اخلاص۔ اور بزرگوں نے یہ بھی کہا کہ اخلاص یہ ہے کہ اگر
کوئی کام تم نے، یعنی ریاکاری کیا ہے؟ اس کا الٹ جو اخلاص ہوگا، ریاکاری یہ ہوگی کہ کسی کو دکھانے کے لیے کوئی نیک کام کیا، یہ ریاکاری ہے، اور کسی کو دکھانے کی وجہ سے، کسی کے دیکھنے کی وجہ سے نیک کام چھوڑ دیا، یہ بھی ریاکاری ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے، اخلاص یہ ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی کام کریں اس میں کسی کو نمود و نمائش کرنا مقصود نہ ہو، کسی کو دکھانا مقصود نہ ہو۔ دکھانا اگر مقصود ہے تو صرف اپنے رب کو دکھانا مقصود ہے کہ میں اپنے رب کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، اس کو کہتے ہیں اخلاص۔ اخلاص کیا ہے؟ کہ خالصتاً اس کے لیے کام کیا جائے، رب کے لیے کام کیا جائے، کوئی اور مقصد منشا نہ ہو۔ یہ نہ ہو کہ جی فلاں دیکھ لے تو مجھے کہے کہ جی میں حج کر کے آیا ہوں، میں حاجی ہوں، اور فلاں مجھے حافظ صاحب کہہ دے، فلاں مولوی صاحب کہہ دے، فلاں یہ کہہ دے، فلاں وہ کہہ دے۔ وہ ساری چیزیں پھر اسی کام کے لیے ہیں جو مقصد اور نیت ہم نے رکھا تھا، جو نیت کی، جو ارادہ کیا تھا، وہ اس کے لیے ہیں، اللہ کے لیے وہ کام نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کام تو وہ ہے کہ جو بندے اور رب کے درمیان راز ہے، جس پر کوئی دوسرا مطلع نہیں ہوتا، جس پر دوسرے کو خبر نہیں ہوتی ہے، اور جو کیا ہوتا ہے کہ بندہ نیکیاں کرتا چلا جاتا ہے لیکن یہ سمجھتا ہے کہ میں مفلس ہوں، میرے پاس نیک اعمال موجود ہی نہیں ہے۔ یہ ہے دراصل میں اخلاص۔ اللہ فرماتا ہے، یہود کو بتایا گیا ہے، جو اس نصارہ کو بھی بتایا گیا ہے، جو اس بات کے دعویدار ہیں کہ جی جو ہیں تم یہودی ہو جاؤ، تم نصرانی ہو جاؤ، جو کہتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ابراہیم علیہ السلام نصرانی تھے۔ اللہ نے فرمایا، ام تقولون ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط كانوا ہودا او نصارا، کیا تم کہتے ہو کہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب علیہم السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا عیسائی تھے؟ یہ کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہ یہودیت، یہ نصرانیت، یہ تو پیداوار بعد کی ہیں، ان کے ادوار میں تو ان چیزوں کا نام بھی نہیں تھا، یہ سارے نام بھی بعد میں ایجاد ہوئے، تو یہ کیسے کہتے ہو کہ جی وہ یہودی یا نصرانی تھے؟ اچھا یہ بتاؤ، قل اانتم اعلم ام اللہ، فرمائیے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ چلو یہ بتا دو کہ اللہ زیادہ جانتا ہے یا تم زیادہ جانتے ہو، تو ظاہر ہے کہ اس کا تو انکار نہیں کر سکتے کہ جی ہم زیادہ نہیں جانتے، زیادہ تو اللہ ہی جانتا ہے۔ یہی کہیں گے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور کون زیادہ ظالم ہے اس کے جو چھپاتا ہے گواہی جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس ہے۔ وہ گواہی کیا ہے؟ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، تمہاری کتابوں میں موجود ہے، تورات میں موجود ہے، انجیل میں موجود ہے، ساری کتابوں کے اندر موجود ہے، تم اس گواہی کو کیوں چھپاتے ہو؟ اور سب سے بڑا ظالم وہ ہے جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس گواہی کو چھپاتا ہے کہ وہ اللہ کے سچے نبی ہیں، تم اس کو کیوں نہیں بتاتے؟ تم سب سے بڑے ظالم ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف کو چھپانا یہ یہود و نصارہ کا کام ہے، ایمان والوں کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو چھپا دیں، ان کی فضیلت کو بیان نہ کریں، ان کے کمالات کو بیان نہ کریں۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی طرف سے جو گواہی ہے اس کو چھپاتا ہے۔ تو فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ بے خبر نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اللہ کو سب خبر ہے جو بھی تم کرتے ہو۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، وہ ایک امت تھی جو گزر چکی، اسے ملے گا جو اس نے کمایا اور تمہیں ملے گا جو تم نے کمایا۔ وہ ایک جماعت تھی، وہ اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، وہ نیک اور صالح بندے تھے، انہوں نے جو کمایا وہ ان کو ملے گا، تمہیں وہ نہیں ملے گا۔ تمہیں تو تب ملے کہ تم ان کی پیروی اور اتباع کرو، تمہیں تو وہ ملے گا جو تم کماؤ گے، جو تم عمل کرو گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انسان کو کوئی نسب جو ہے وہ فائدہ نہیں دے گا، نسب ایسے فائدہ نہیں دے گا، انسان کو اس کا عمل فائدہ دے گا۔ نسب فائدہ دینے کے لیے ایک شرط ہے، وہ ایمان کی شرط ہے کہ نسب اس وقت فائدہ دے گا جب ایمان کی شرط ہو، ان بزرگوں کی اتباع اور پیروی بھی اختیار کی ہو،
تو پھر نسب ضرور فائدہ دے گا، لیکن ان کا طریقہ کو چھوڑو، ان کا ایمان کو چھوڑو، ان کا طرز زندگی کو چھوڑو، تمہارا طرز زندگی بدل جائے۔ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کو چھوڑ تھا، تم تو اس سے رخ موڑ چکے ہو، تمہارا رخ کسی اور طرف ہے، ان کا رخ تو اللہ کی طرف تھا۔ تمہارا رخ کسی کا مشرق کو ہے، کسی کا مغرب کو ہے، تو تم نے ان کے طریقے کو چھوڑ دیا، تو کہاں سے فائدہ ملے گا؟ فائدہ تب ملتا کہ تم اسی رخ کو اختیار کرتے جو رخ ابراہیم علیہ السلام نے اختیار کیا تھا، تو پھر فائدہ ملتا۔ فرمایا کہ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اس سے جو وہ کیا کرتے تھے۔ تم سے یہ سوال نہیں ہوگا کہ انہوں نے کیا کیا ہے، بلکہ تم سے یہ سوال ہوگا کہ تم نے کیا کیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو قرآن حکیم کی ان تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور سمجھ کر ان کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا وان الحمد للہ رب العالمین۔